آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناجس چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ۔ ناجس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خود ناجس ہیں، جن کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب، پاخانہ، گوبر۔ ایسی چیزیں جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائے پاک نہیں ہو سکتی۔ شراب جب تک شراب ہے ناجس ہی رہے گی، اگر سرکہ ہو جائے تو اب پاک ہے، یا اپلا جب تک راکھ نہ ہو جائے ناپاک ہے، جب راکھ ہو گیا تو یہ راکھ پاک ہے۔ دوسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو خود تو ناجس نہیں لیکن نجاست کے لگنے سے ناپاک ہو گئی، جیسے کپڑے پر شراب لگ گئی تو اب کپڑا ناجس ہو گیا۔ ایسی چیزوں کے پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ بعض چیزیں دھونے سے پاک ہوں گی، بعض سوکھنے سے، رگڑنے پوچھنے سے، بعض جل جانے سے پاک ہوں گی، بعض دباغت و ذبح سے پاک ہوں گی۔ پانی کے سوا دوسری پاک کرنے والی چیزیں۔ پاک پانی اور ہر پاک پتلی بہنے والی چیز جس سے نجاست دور ہو سکے اس سے ناپاک چیزوں کو پاک کر سکتے ہیں، جیسے سرکہ، گلاب، چائے، کیلے کا پانی وغیرہ۔ مائع مستعمل یعنی وضو و غسل کے پاک دھون سے بھی دھو کر پاک کر سکتے ہیں۔ موٹی نجاست پاک کرنے کا طریقہ۔ تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے تو اس سے بھی چیز پاک ہو جائے گی، جیسے بچے نے دودھ پی کر پستان پر قے کی، پھر کئی بار دودھ پیا، یہاں تک کہ قے کا اثر جاتا رہا تو پستان پاک ہو گیا۔ شوربہ، دودھ، تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا، اس لیے کہ ان سب سے نجاست دور نہ ہوگی۔ نجاست اگر دلدار ہے جیسے پاخانہ، گوبر، خون وغیرہ تو دھونے میں کوئی گنتی کی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم سے نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے۔ نجاست دور ہونے کے بعد جو رنگ یا بو رہ جائے اس کا حکم۔ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی دور کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر اس کا اثر مشکل سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا، پاک ہو گیا۔ صابن یا کھٹائی یا گرم پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں۔ کپڑے یا ہاتھ پر ناجس رنگ لگایا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئے کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا، اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو۔ پتلی نجاست پاک کرنے کا طریقہ۔ زعفران یا کوئی رنگ کپڑا رنگنے کے لیے گھولا تھا، اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا کوئی نجاست پڑ گئی تو اس سے اگر کپڑا رنگ لیا تو 3 بار دھو ڈالے، پاک ہو جائے گا۔ کپڑے یا بدن پر ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے، لیکن اگر مردار کی چربی لگی ہو تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ اگر چھری میں خون لگ گیا یا سیری میں خون بھر گیا اور اسے آگ میں ڈال دیا یہاں تک کہ خون جل گیا تو چھری اور سیری پاک ہو گئی۔ نچوڑنے کی حد۔ نجاست اگر پتلی ہے تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ اچھی طرح نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ اچھی طرح نچوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس میں کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا۔ اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسے ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہو وہ نچوڑے تو 2-1 بوند ٹپک سکتی ہے تو اس کے حق میں پاک اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے، اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں۔ ہاں، اگر یہ دھوتا اور اتنا ہی نچوڑتا تو پاک نہ ہوتا۔ پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی، اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے 1-8 بوند ٹپکتے ہو تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہے۔ پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑے کا ایک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ پھر اگر پہلی بار نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اسے 2 مرتبہ دھونا چاہیے، اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگا ہے تو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ یوں ہی اگر کپڑے سے جو 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا ہے کوئی پاک کپڑا بھیگا ہے تو 1 بار دھویا جائے۔ کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا، پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے۔ اگر خوب نہیں نچوڑا تھا
तो यह पानी नापाक है। दूध पीते लड़के और लड़की का एक ही हुक्म है, यानी उनका पेशाब कपड़े या बदन पर लगा तो 3 बार धोना और निचोड़ना पड़ेगा, तब पाक होगा। जो चीज निचोड़ने के काबिल नहीं, उससे पाक करने का तरीका। जो चीज निचोड़ने के काबिल नहीं, जैसे चटाई, जूता, बर्तन वगैरह, उसको धोकर छोड़ दें कि पानी टपकना बंद हो जाए। यूं ही 2 बार और धोएं। तीसरे मर्तबा जब पानी टपकना बंद हो गया, वह चीज पाक हो गई। इसी तरह जो कपड़ा अपनी नाजुकी के सबब निचोड़ने के काबिल नहीं, उसे भी यूं ही पाक किया जाए। लोहे, तांबे, चीनी वगैरह के बर्तन और सामान पाक करने का तरीका। अगर ऐसी चीज हो कि उसमें नजासत जज्ब न हुई, जैसे चीनी के बर्तन या मिट्टी का पुराना इस्तेमाली चिकना बर्तन या लोहे, तांबे, पीतल वगैरह धातुओं की चीजें, तो उसे फकत 3 बार धो लेना काफी है। इसकी भी जरूरत नहीं कि उसे इतनी देर तक छोड़े कि पानी टपकना मौकूफ हो जाए। नापाक बर्तन को मिट्टी से मांज लेना बेहतर है। पकाया हुआ चमड़ा नापाक हो गया तो अगर उसे निचोड़ सकते हैं तो निचोड़े, वरना 3 मर्तबा धोएं। हर मर्तबा इतनी देर तक छोड़ दें कि पानी टपकना बंद हो जाए। लोहे की चीज जैसे छुरी, चाकू, तलवार वगैरह जिसमें न जंग हो, न नक्श व निगार हो, अगर वह नाजिस हो जाए तो अच्छी तरह पोंछ डालने से पाक हो जाएगी। और इस सूरत में नजासत के दलदार या पतली होने में कुछ फर्क नहीं। यूं ही चांदी, सोने, पीतल और हर किस्म की धातु की चीजें पोंछने से पाक हो जाती हैं, बशर्ते कि नक्शी न हो। और अगर नक्शी हो या लोहे में जंग हो तो धोना जरूरी है, पोंछने से पाक न होगा। आईना वगैरह पाक करने का तरीका। आईना और शीशे की तमाम चीजें और चीनी के बर्तन या मिट्टी के रोगनी बर्तन या पालिश की हुई लकड़ी, गर्ज व तमाम चीजें जिनमें मसाम यानी छेद न हो, कपड़े से इस कदर पोंछ लिए जाए कि असर बिल्कुल जाता रहे तो पाक हो जाती है। नापाक जमीन अगर खुश्क हो जाए और नजासत का असर यानी रंग और बू जाती रहे तो पाक हो गई, मगर उससे तयम्मुम करना जायज नहीं। नमाज उस पर पढ़ सकते हैं। जो चीज सूखने या रगड़ने से पाक हो गई, उसके बाद भीग गई तो नापाक न होगी। खाल पाक करने का तरीका। सूअर के सिवा हर मुर्दार जानवर की खाल बनाने से पाक हो जाती है, चाहे उसको खारी नमक वगैरह किसी दवा से पक्की कर ली हो या फकत धूप या हवा या धूल से सुखा लिया हो कि उसकी तमाम तरी मिटकर बदबू जाती रही हो, तो दोनों सूरतों में पाक हो जाएगा। उस पर नमाज दुरुस्त है। सूअर के सिवा हर जानवर हलाल हो या हराम, जबकि ज़िबह के काबिल हो और बिस्मिल्लाह कहकर ज़िबह किया गया हो, तो उसका गोश्त और खाल पाक है कि नमाजी के पास अगर वह गोश्त है या उसकी खाल पर नमाज पढ़ी तो नमाज हो जाएगी, मगर हराम जानवर ज़िबह से हलाल न हो जाएगा बल्कि हराम ही रहेगा। पाक होना और बात है, हराम होना और बात है। देखो मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है, लेकिन हद ज़रर तक मिट्टी खाना हराम है। रांगा, सीसा पिघलाने से पाक हो जाएगा। शहद पाक करने का तरीका। शहद नापाक हो जाए तो उसके पाक करने का तरीका यह है कि उससे ज्यादा पानी उसमें डालकर इतना पकाए कि सब पानी जल जाए और जितना शहद था उतना रह जाए। 3 मर्तबा इसी तरह पकाए तो शहद पाक हो जाएगा। तेल, घी पाक करने का तरीका। इस तरकीब से नाजिस तेल भी पाक कर लें। तेल पाक करने का एक और तरीका यह है कि जितना तेल हो उतना ही उसमें पानी डालकर खूब हिलाएं, फिर ऊपर से तेल निकाल लें और पानी फेंक दे। इसी तरह 3 बार करें, तेल पाक हो जाएगा। अगर घी नाजिस हो जाए तो पिघलाकर इन्हीं तरीकों में से किसी तरीके से पाक कर लें। जो कपड़ा 2 तह का हो, अगर एक तह उसकी नाजिस हो जाए तो अगर दोनों मिलाकर सी लिए गए हो तो दूसरी तह पर नमाज जायज नहीं। अगर सिले न हो तो जायज है। लकड़ी का तख्ता एक रुख से नाजिस हो गया तो अगर इतना मोटा है कि मोटाई में चीर सके तो उलट कर उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। जो जमीन गोबर से लिपी गई है अगरचे सूख गई तो उस पर नमाज जायज नहीं। हाँ, अगर सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया तो उस कपड़े पर नमाज पढ़ सकते हैं। दरख्त और घास और दीवार और ऐसी ईंट जो जमीन में जड़ी हुई है, यह सब खुश्क हो जाने से पाक हो गए। और अगर ईंट जड़ी हुई न हो तो खुश्क होने से पाक न होगी बल्कि धोना जरूरी है। यूं ही दरख्त या घास सूखने से पहले काट ले तो तहारत के लिए धोना जरूरी है। इस्किंजे का बयान। इस्किंजे के आदाब। पाखाना या पेशाब करते वक्त या तहारत करने में न किबला की तरफ मुंह हो न पीठ हो, चाहे घर में हो या मैदान में। और अगर भूल कर किबला की तरफ मुंह या पीठ करके बैठ गया तो याद आते ही फौरन रुख बदल दे। इसमें उम्मीद है कि फौरन उसके लिए मगफिरत फरमा दी जाए। बच्चे को पाखाना पेशाब कराने वाले को मकरूह है कि उस बच्चे का मुंह किबला को हो। यह कराने वाला गुनहगार होगा,
پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف منہ نہ ہو، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا منع ہے، اور ہر ایسی جگہ پیشاب کرنا منع ہے جس سے چھینٹے اوپر آئے۔ ننگے سر پیشاب پاخانہ میں جانا منع ہے، اور یوں ہی اپنے ساتھ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو منع ہے۔ اسکنجے کا طریقہ اور اسکنجے سے پہلے کی دعا۔ جب پیشاب پاخانہ کے لیے جائے تو مستحب ہے کہ پاخانہ سے باہر یہ پڑھ لے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث۔ پھر بایاں پاؤں پہلے اندر رکھے، جب بیٹھنے کے قریب ہو تو کپڑا بدن سے ہٹائے اور ضرورت سے زیادہ بدن نہ کھولے۔ پھر پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور خاموشی سے سر جھکائے، فراغت حاصل کرے۔ جب فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے سرے کی طرف سونتے تاکہ جو قطرے رکے ہو وہ نکل جائے۔ پھر ڈھیلے سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لے اور باہر آ جائے۔ نکلتے وقت پہلے داہنا پیر باہر نکالے اور نکل کر یہ دعا پڑھے۔ اسکنجے کے بعد کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی۔ طہارت خانے میں داخل ہونے کے لیے دعا۔ پھر طہارت خانے میں یہ دعا پڑھ کر جائے، بسم اللہ العظیم وبحمدی والحمدللہ علی دین الاسلام، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہلے 3 بار ہاتھ دھوئیں، پھر بیٹھ کر داہنے ہاتھ سے پانی بہائیں اور بائیں ہاتھ سے دھوئے۔ پھر پانی کا لوٹا اونچا رکھے تاکہ چھینٹے نہ پڑے۔ پہلے پیشاب کا مقام دھوئیں، پھر پاخانہ کا مقام دھوئیں۔ دھوتے وقت پاخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے کو دے کر ڈھیلا رکھیں اور خوب اچھی طرح دھوئیں، یہاں تک کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہے۔ پھر کسی پاک کپڑے سے پوچھ ڈالیں، اور اگر کپڑا نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پوچھے کہ برائے نام تری رہ جائے، اور اگر وسوسہ یا غلبہ ہو تو رومالی پر پانی چھڑک لے۔ پھر اس جگہ سے باہر آ کر یہ دعا پڑھے۔ طہارت خانے سے باہر آنے کی دعا، الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلیلا الی اللہ تعالی والی جنت النعیم لہ محص الفرج وطہر قلبی ومحص جنوبی۔ آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلے سے اسکنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔ مسئلہ، ڈھیلے سے طہارت اس وقت کافی ہوگی جبکہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو۔ اگر درہم سے زیادہ جگہ میں لگ جائے تو دھونا فرض ہے، مگر پہلے ڈھیلا لینا اب بھی سنت رہے گا۔ گرمی جاڑے میں اسکنجے کا فرق۔ پاخانہ کے بعد مرد کے لیے ڈھیلے کے استعمال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کی اور جائے، اور دوسرا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف لائے، اور تیسرا پھر آگے سے پیچھے کو لے جائے۔ اور جاڑے کے موسم میں پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف لائے، اور دوسرا آگے سے پیچھے، اور تیسرا پیچھے سے آگے لائے۔ عورت ہر موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے لے جائے، اور دوسرا ڈھیلا پیچھے سے آگے، اور تیسرا پھر آگے سے پیچھے لے جائے۔ اگر 3 ڈھیلے سے پوری صفائی نہ ہو تو اور ڈھیلے یوں ہی لے، 5 7 9 وغیرہ تاک عدد۔ استبرا کا حکم، پیشاب کے بعد جس کو یہ خیال ہو کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا یا پھر آئے گا، اس پر استبرا واجب ہے، یعنی پیشاب کے بعد ایسا کام کرنا کہ قطرہ اگر رکا ہو تو گر جائے۔ استبرا کا طریقہ، استبرا ٹہلنے سے ہوتا ہے، یعنی زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے ہوتا ہے، یا اونچی جگہ سے نیچے اترنے یا نیچی جگہ سے اوپر چڑھنے سے ہوتا ہے، یا داہنی پاؤں کو بائیں پاؤں اور بائیں کو داہنی پر رکھ کر زور دینے سے ہوتا ہے، یا کھکھارنے یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے۔ استبرا اتنی دیر تک کرنا چاہیے کہ اطمینان ہو جائے کہ اب قطرہ نہ آئے گا۔ استبرا کا حکم مردوں کے لیے ہے، عورت بعد فارغ ہونے کے تھوڑی دیر رکی رہے پھر طہارت کر لے۔ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہے، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ کاغذ سے اسکنجا منع ہے، چاہے اس پر کچھ لکھا ہو یا سادہ ہو۔ مرد کا ہاتھ بیکار ہو تو اس کی بیوی اسکنجا کرائے، اور اگر عورت کا ہاتھ بیکار ہو تو شوہر کرائے۔ کوئی اور رشتہ دار جیسے بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن اسکنجا نہیں کرا سکتا، بلکہ ایسی صورت میں معاف ہے۔ وضو و طہارت سے بچے ہوئے پانی کا حکم، وضو کے بچے ہوئے پانی سے طہارت نہ کرنا چاہیے، طہارت کے بچے ہوئے پانی کو پھینکنا نہ چاہیے کہ یہ اسراف ہے، بلکہ کسی اور کام میں لائیں۔